آج کے ماڈرن زمانے میں بہت سارے اللہ کے بندے پانی کی بے قدری کرتے ہیں، اور پانی پلانا، پانی کسی کو دینا، یہ اتنا عظیم کام ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما مومن، کوئی مومن کسی بندے کو پانی پلاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن رحیق المختوم سے اللہ پانی پلائے گا۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات سے واقف افراد یہ بات جانتے ہیں، سب سے پہلے جو اوقاف اللہ کے نبی مدینہ آنے کے بعد مقرر فرمایا وہ پانی کا وقف تھا، اور مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی نے اعلان کیا وہ کنواں جو یہودی کے پاس ہے وہ خرید کر کون دے گا؟ میں اللہ کا پیغمبر جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پہلا وقف کرنے والے وہ پانی کا وقف تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمایا تھا۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بھائیوں، پانی پلانے سے بہت ساری اللہ کے بندوں کی روحانی بیماریاں، جسمانی پریشانیاں اللہ رب العالمین دور فرماتا ہے، اور قیامت کے دن جو بندے کو اجر ملنے والے ہیں، مرنے کے بعد جو ثواب صدقے جاریہ ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے نہر جاری کر دی، کسی نے پانی پہنچانے کو راستہ آسان کر دیا، تو اس کے لیے بھی صدقے جاریہ ہے۔ یہاں تک کہ سیر و اعلام النبلاء میں حسن بن شفیق رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، ایک اللہ کا بندہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے جس سے کئی سالوں سے خون بہتا رہتا ہے، میں نے بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بتایا لیکن وہ خون بند نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے ایک نسخہ بتایا، اے اللہ کے بندے، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے وہاں کنواں کھدوا دے، تیرے زخم میں سے جو خون نکل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا، وہاں کنویں میں پانی آئے گا، یہاں تیرا زخم بند ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے اس نسخے پر عمل کیا اور وہ کنواں کھدوا دیا، میرے بھائیوں اس کا زخم پاک ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ بتا دی کہ تو اپنی ماں کی طرف سے کنواں کھدوا دے۔ اسی طرح آخر میں 2-3 بات تحفظ کے سلسلے میں بتا کر بات ختم کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، پانی کی حفاظت کے سلسلے میں پہلی تدبیر، پہلا پروگرام یہ کرنا ہے، لوگوں میں باقاعدہ اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے کہ پانی کی حفاظت کیسے کرے۔ میرے بھائیوں، عبادت کے لیے بھی پانی کا فضول خرچ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا اے سعد پانی اسراف کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وضو میں پانی کیسے اسراف ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر تو نہر کے بازو بیٹھ کر بھی وضو کر رہا ہے تو وہاں بھی پانی کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے بندوں، آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی بڑی قناعت کرتے تھے، پانی کا بڑا تحفظ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا اور دنیا والوں کو بھی ہمیں یہ پیغام دینا ہے، اور ہمارا ملک ہندوستان میں ہماری حکومت بھی پانی کے تحفظ کے لیے بڑی کوششیں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی جب وضو بناتے تو ایک مد کا مطلب ایک پو سے وضو بناتے، اور جب غسل کرتے تو 2.5 کلو پانی، 2.5 لیٹر پانی کے ذریعے سے اللہ کے نبی غسل کرتے تھے۔